It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. फायदा हुआ है। آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں، جہاں تک سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت ہے ملک کی اور مضبوط اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب خود صدر ہیں اس جماعت کے اور ذمہ دار ہیں، بہت زیادہ اس پارٹی کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ان کی طرف سے اس قسم کا بیان آیا ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ اور پھر رضی صاحب ایک چیز اور دیکھیں آپ، ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہو گیا ہے، تردید بھی آ رہی ہیں اخباروں میں، پنجاب کے ذرائع سے تردیدیں بھی آ رہی ہیں، کچھ اخباروں میں نے پڑھی ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے تردید کی، جہاں پہ انہوں نے وہاں پہ میں وہیں آ رہا ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے ایک یا تو تردید کریں، اس کی کھل کے خود آئیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میرے سے غلطی ہو گئی، یا تو تردید کریں یا پھر اس کی حامی بھریں، یہ ان کو کلیئرلی آنا پڑے گا۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہے کہ اتنا بڑی جماعت پورے پاکستان لیول پہ ذمہ دار شخص ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس قسم کا، اور اگر یہ صحیح بھی ہے تو پھر یہ ایک عجیب سا میسج ہے کہ کیا نظام عدل کے مخالفت جب کی تھی تو کیا وہ دل سے نہیں کی گئی تھی؟ اسمبلی میں آپ کے سامنے ایم کیو ایم نے خلاف ووٹ ڈالا تھا اس کے، اور ساری جماعتیں ایک طرف تھیں، اور پھر واپس یو ٹرن کرنا پڑا ساری جماعتوں کو، تو کیا اس وقت دل سے یہ بات نہیں کی؟ نظام عدل کی مخالفت نہیں تھی کی، ان کی بہرحال پالیسی ایک ہے، اسٹیٹڈ پالیسی ہے، نظام عدل کی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا، تو سب نے ووٹ ڈالا، ہم سب نے ڈالا، وہ اور بات ہے، وہ تو پیپل پارٹی نے ڈالا، ہم نے بھی ڈالا۔ دل سے بات کر رہا ہوں میں، اگر یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے تو پھر دل سے وہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ ایک چیز بتائیے مجھے کہ جو سپاہی صحابہ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے نا یہ سپاہی صحابہ، اور پھر سدرن پنجاب کے حوالے سے جو دوسرے شکوک و شبہات تھے کہ وہاں پر یہ لشکر جنگوی کے لوگ ہوں یا ایک اور ہے وہ اسی طریقے کی اور گروپ ہے جیش محمد ہے، جو کافی کہا جاتا ہے کہ طاقت ہے ان کی اس علاقوں میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بینڈ آؤٹ فٹس کا تعلق ہے، اب جو شہروں میں ان دہشت گردوں کی جو لاہ عمل ہوگا مزید، یہ فاٹا وزیرستان یا NWFP نہیں ہے، وہاں پہاڑوں کی جنگ نہیں ہے۔ اب وہ ایلیمنٹ جو کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ ایلیمنٹ اس قسم کے آؤٹ فٹس جو ہیں بینڈ، ان کے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو یہ ایکٹیو ہوئے میں ہیں، چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ کراچی ہو۔ لیکن امیر ملا برادر سے اگر سٹارٹ کریں تو جو کوئٹہ شورا امریکی الزام لگاتے تھے، ہاف آف دیم آلموسٹ ہم نے پچھلے 1 مہینے میں پکڑے، 9 سال میں نہیں تھے پکڑے، یہ تبدیلی کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپریشن چل رہا ہے، فوج ہماری دہشت گردوں کے اور جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ظاہر ہے ان کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، اور وہ ایسی جگہوں پہ آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، اور سیف ہیون ہیں ان کے لیے، یہ جو شہروں میں آباد ہیں گنجان، ان میں ان کے ٹھکانے ہیں، اور ظاہر ہے ان جو ان پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، اور اس قسم کی گرفتاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ کراچی میں کل بھی گرفتاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قاری حبیب جی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایسے پاکٹس میں یہ لوگ اپنے مکین بنے ہوئے ہیں وہاں کے، جہاں آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ کیا کوئٹہ شورا کے اور لوگ کراچی میں موجود ہیں؟ بالکل ہوں گے۔ ایک امریکی ادارے کا دعویٰ یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے ملا عمر لاسٹ ٹائم جو سپاٹ کیے گئے تھے وہ کراچی میں کیے گئے تھے، از اٹ ٹرو؟ آئی ڈونٹ نو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو رپورٹ ہوگی، مگر میرا جو الطاف بھائی کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں، آج کے نہیں، 2 سال سے چیخ رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں موجود ہیں، اینڈ دے آر ایکٹیو، جو کہ نظر آ رہا ہے لوگوں کے، مطلب جو پولیس کے اپنے پریس کانفرنس موجود ہیں ریکارڈ پہ، کہ خودکش جیکٹیں پکڑی گئیں، اتنے آدمی یہاں سے پکڑے گئے، وہ والے علاقوں میں جا کے رہ رہے ہیں جہاں ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارے تو اسپیکنگ کی بات نہیں کر رہا میں، وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے علاقوں میں جا کے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سب ویجیلنٹ ہو جائیں۔ فقیر حسین کے حوالے سے خبریں آئیں، ضیاء الرحمان فاروقی کے حوالے سے خبر آئی کہ تمام لوگ ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں۔ یہ بات امریکیوں کو پتہ چل جاتی ہے، ان کے ڈرون تیاروں کو پتہ چل جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ دیکھیں، جو انٹیلیجنس ہم شیئر کر رہے ہیں امریکنز کے ساتھ یا نیٹو فورسز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اگر اس قسم کے جو
ریڈز ہو رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں لوگ، تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ضرور علم ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ آپس میں شیئر کر رہے ہیں نیٹو فورسز کے ساتھ۔ پوائنٹ یہ ہے ملک صاحب، دیکھیں امریکن پالیسی پہ تو ہم سب خلاف ہیں، کوئی متحد نہیں ہے یا فیور میں نہیں ہے۔ اگر ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو ہمارے بیان موجود ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کے بیان موجود ہیں، اور سفید سامنے آنا چاہیے، ورنہ کنفیوژن یہ رہے گا۔ اگر کہا ہے تو پھر معذرت خانہ لہجہ تو عجیب طرف لے جاتا ہے ہمیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو کے اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کوئی پالیسی مرتب دیں۔